السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، کیا مسجد میں سویا جا سکتا ہے؟ بالکل سویا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اسلامی تہذیب میں مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں ہے۔ ہم نے تو مسجد کو محدود کر دیا نا، کہ صرف عبادت کرنی اور کچھ نہیں کرنا۔ ہمارے اسلام آباد میں دوست احباب نے مسجد کو باقاعدہ دیگر اہم مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس طرح کی تعلیم و تربیت ہے، جس طرح کے ڈسپنسری ہے، علاج گاہ ہے، جس طرح کے دعوت کرنی ہے کسی کی ولیمے وغیرہ کی، اسی طریقے سے دیگر سرگرمیاں ہیں۔ تو پھر مسجد میں آرام کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مسجد میں سونا جائز نہیں ہے تو دلیل اس کے ذمے ہے، ہم بھی یقیناً اس کا احترام کریں گے۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ کیا حرام کی کمائی جب کہ آپ کو پتہ ہو اور آپ کو بطور فنڈ کوئی دے تو اسے اللہ کی راہ میں مسجد یا دینی ادارے میں لگائی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے ہی ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، کیا دنیا کا کوئی عقل مند انسان آنکھوں سے دیکھ کر مکھی نگلے گا اپنے پیٹ میں؟ یقینی طور پر نہیں۔ پرانی بات ہے، 2014 کی، میں نے اپنی مسجد کی نئے سرے سے تعمیر شروع کی۔ حالات بہت تنگ تھے۔ ایک آدمی نے مجھے امریکہ سے میسج بھیجا کہ میرے پاس $1,00,000، اندازہ کر لیں کتنے پیسے بنیں گے۔ کہنے لگے موجود ہے، لیکن شراب خانے کی کمائی ہے۔ ایک لمحہ انتظار کیے بغیر میں نے اس سے کہا کہ میرے عزیز، میں آپ سے معافی چاہوں گا، اس لیے کہ میں اللہ کے گھر پر حرام کا مال نہیں لگا سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ پیسے لینے ہی نہیں۔ ان سے جرت کریں، کہہ دیں کہ جی معافی چاہیں گے، اللہ کے گھر پر نیکی کے کام میں یہ پیسہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ کام حلال کا نہیں ہے۔ اس سے انشاءاللہ ان کو بھی عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، مسجد میں جوتوں کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ کافی مزدور ایسے ہیں جو سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں۔ اب دونوں میں سے ایک بات آپ کریں نا، یا مسجد میں جوتوں کے بارے میں بات کریں یا سگریٹ نوشی کے بارے میں بات کریں، دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ سگریٹ نوشی تو حرام ہے، اور جہاں تک جوتے کا تعلق ہے، جوتا اگر نجس نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جوتا نجس نہیں ہے تو اس کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا، یہ مسجد یا مدرسے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ مخصوص چیزوں کے لیے تعاون کرتے ہیں، تو کیا ان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ کسی نے مجھے پیسے دیے، استاد جی یہ اتنے پیسے مسجد کی اینٹوں کے لیے، تو میں پابند ہوں بھائی اینٹیں لانے کے۔ لیکن اگر انہوں نے مطلق طور پر پیسے دیے کہ یہ مسجد کے لیے ہیں یا مدرسے کے لیے ہیں، تو اس سے مسجد یا مدرسے کی کوئی بھی چیز لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد ہے یا مدرسہ ہے تو وہ سارے کا سارا اللہ کی رضا کی خاطر، اور اس میں پھر بہت ساری مدیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔